الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه رواه مسلم. برادران اسلام، معزز سامعین، حاضرین گرامی، پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، آج 21 محرم حسب الرؤیا 1435 ہجری مطابق 25 نومبر 2013 عیسوی بعد نماز عشاء مسجد عزیزیہ میں حدیث شریف کا درس ہو رہا ہے. آج آپ کی خدمت میں ہم ایک بہت عظیم الشان اللہ عز و جل کی عظمت کو بتانے والی حدیث لے کر آئے ہیں. حدیث قدسی آپ کی خدمت میں آج پیش کی جائے گی. بڑی عظیم، بڑی شان والی حدیث ہے. اللہ عز و جل کی عظمتیں اس حدیث میں بیان کی گئی ہیں، اس کا مقام بیان کیا گیا ہے کہ وہ کتنا بڑا ہے، کتنا عظیم ہے، کتنا رحیم ہے، کتنا غفور ہے. اور بھی بہت ساری اہم باتیں اس حدیث شریف میں بیان کی گئی ہیں. حدیث کو ترجمے کے ساتھ سنیے. حدیث کے راوی ہیں ابو ذر غفاری جندب بن جنادہ رضی اللہ عنہ. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حدیث کو روایت کرتے ہیں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ عز و جل سے اس حدیث کو روایت کرتے ہیں. اس کو کہتے ہیں حدیث قدسی. حدیث نسبت کے اعتبار سے دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک قدسی، ایک مرفوع حدیث ہے. قدسی ان حدیثوں کو کہا جاتا ہے جن میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ عز و جل کے کلام کو بیان کرتے ہیں، اللہ سے روایت کرتے ہیں. اور عام حدیثیں جو ہوتی ہیں جن کو لوگ حدیث کہتے بھی ہیں یا کہیں کہ وہ مرفوع احادیث ہیں، ان میں صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو بیان کرتے ہیں یا فعل کو یا تقریر کو، جس میں قال رسول اللہ ہوتا ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا ہے یا دیکھ کر خاموشی اختیار کی ہے. تو یہ حدیث قدسی ہے. ابو ذر رضی اللہ عنہ صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث کو روایت کر رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے روایت کر رہے ہیں انہ قال کہ اللہ نے فرمایا یا عبادی، اے میرے بندو، بے شک میں نے اپنی نفس پر ظلم کو حرام کر دیا ہے اور اس ظلم کو تمہارے درمیان بھی میں نے حرام قرار دیا ہے، حرام کر دیا ہے، تو تم آپس میں ظلم مت کرو. یا عبادی، اے میرے بندو، کلکم ضال الا من ہدیت، تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے جس کو میں نے راستہ دکھایا. تم مجھ سے ہدایت مانگو، میں تمہیں ہدایت دوں گا. اے میرے بندو، کلکم جائع، تم سب بھوکے ہو سوائے اس بندے کے جس کو میں نے کھانا کھلایا. تم مجھ سے کھانا مانگو، میں تم کو کھانا دوں گا. یا عبادی، اے میرے بندو، کلکم عار، تم سب ننگے ہو سوائے اس کے جس کو میں نے کپڑا دیا. مجھ سے تم کپڑا مانگو، میں تمہیں کپڑا دوں گا. کیسی حدیث ہے دیکھیے. یا عبادی، اے میرے بندو، انکم تخطئون باللیل والنہار، تم رات دن غلطیاں کرتے ہو. اے میرے بندو، تم رات اور دن غلطیاں کرتے ہو. وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا، اور میں سارے گناہوں کو بخشتا ہوں. فَاسْتَغْفِرُونِي أَغْفِرْ لَكُمْ، مجھ سے بخشش مانگو، مجھ سے معافی مانگ لو، میں تمہیں معاف کر دوں گا. یا عبادی، اے میرے بندو، انکم لن تبلغوا ضری فتضرونی، اے میرے بندو، تم نقصان تک، میرے نقصان تک پہنچ کر مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے ہو اور نہ مجھے کسی قسم کا فائدہ پہنچا سکتے ہو. یا عبادی، اے میرے بندو، لو ان اولکم، اگر تمہارا پہلا انسان وآخرکم، آخری انسان، وانسکم، تمہارے بشر، آدمی، انسان سارے، وجنکم، سارے جن، کانوا علی اتقى قلب رجل واحد منکم، تم میں جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے اس کے دل کے جیسے ہو جائیں سب. تم میں یعنی سارے لوگوں میں سب سے زیادہ جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، اگر سارے انسان اور سارے جن اور آدم سے لے کر قیامت تک پیدا ہونے والا آدمی یا انسان متقی پرہیزگار ہو جائیں، اللہ فرماتا ہے ما زاد ذلک فی ملکی شیئا، یہ تقوی تم سب کا میری بادشاہت میں ذرہ بھی زیادہ نہیں کرے گا. یا عبادی، اے میرے بندو، لو انک اولکم وآخرکم، اگر تمہارا پہلا آدمی یعنی آدم علیہ السلام پہلے انسان، وآخرکم، اور آخری انسان، اور سارے جن، ایک، کانوا علی افجر قلب رجل واحد، اگر ایک آدمی کا جو گندا فاجر فاسق دل ہے اس کی طریقے سے سارے یہ ہو جائیں، ما نقص ذلك من ملکی شیئا، میری بادشاہت میں اس سے تھوڑا بھی کمی نہیں ہوگی، ذرہ برابر بھی کمی نہیں ہوگی. یا عبادی، اے میرے بندو، لو ان اولکم وآخرکم، اگر تمہارا پہلا انسان اور تمہارا آخری انسان، وانسکم، اور تم سارے انسان، وجنکم، سارے جن دنیا کے، قاموا فی صعید واحد، ایک میدان میں کھڑے ہو جائیں، سارے انسان، سارے جن، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک پیدا ہونے والی انسانی
قاموا فی صعید واحد، ایک زمین میں کھڑے ہو جائیں، فسألونی، اور مجھ سے مانگنے لگے، سب مانگنے لگے، جن انسان سب، فأعطیت کل انسان مسألتہ، اور میں ہر انسان کو اس کی مانگ دے دوں، جو مانگ رہے ہیں وہ سب عطا کر دوں، ما نقص ذلک مما عندی، میرے پاس جو خزانے ہیں ان میں اتنی کمی بھی نہیں ہوگی جتنی کمی سوئی سمندر میں ڈبونے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ یا عبادی، اے میرے بندو، انما ہی اعمالکم، بے شک یہ تمہارے اعمال ہیں، تمہارے کرتوت ہیں، تمہارے کیے ہیں، احصیھا لکم، جن کو گن کر میں نے تمہارے لیے رکھا ہے، یہ تمہارے اعمال میں نے گن کر رکھا ہے تمہارے لیے، ثم اوفیکم ایھا، پھر میں اس کا تمہیں پورا بدلہ دوں گا۔ فمن وجد خیرا، تو قیامت کے دن جس کو خیر مل جائے، فلیحمد اللہ، وہ اللہ کی تعریف کرے، اللہ کا شکر ادا کرے۔ ومن وجد غیر ذلک، اور جسے خیر نہ ملے قیامت کے دن، کچھ اور ملے، فلا یلومن الا نفسہ، تو وہ اپنے نفس ہی پر ملامت کرے۔ اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے۔ حدیث ختم ہو گئی، ترجمہ آپ نے سنا ہے، بہت بڑی حدیث۔ اس میں جب میں نے جو ہے اس کی تشریح دیکھی، مختلف علماء نے مختلف فوائد اس کے لکھے جو 100 سے بھی زیادہ ہے فائدے اس حدیث کی۔ یہ حدیث قدسی اللہ رب العالمین کی عظمت، اس کی شان کو بیان کرتی ہے اور اس کے صفات کا ذکر کرتی ہے، اور اس حدیث میں بہت ساری چیزیں ہیں، کچھ چیزیں آپ لوگوں کے لیے ہم نوٹ کر کے لائے ہیں، توجہ سے سماعت فرمائیں۔ سب سے پہلی بات، اس حدیث شریف سے اللہ عز و جل کی ایک صفت معلوم ہوتی ہے، اور وہ ہے بات کرنا۔ اللہ جب چاہے، جیسے چاہے، جس سے چاہے بات کرے۔ کیسے بات کرے؟ جیسے اللہ عز و جل کی ذات کو لائق ہے، اور یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، اور یہ اہل سنت والجماعت کا منہج ہے کہ اللہ بات کرتا ہے۔ قرآن سے اس کا ثبوت ہے، حدیثوں میں بھی اس کا ثبوت ہے۔ قرآن میں اللہ کی بات کا ذکر موجود ہے، جیسے اللہ عز و جل نے موسیٰ علیہ السلام سے بات کی، موجود ہے قرآن میں۔ اللہ کا قرآن پورا اللہ کا کلام ہے، لیکن قرآن میں اللہ نے اپنے ایک نبی موسیٰ سے بات کی، اس کا ذکر ہے کہ وہ جب رسالت سے عطا کیا، اللہ نے انہیں رسول اور پیغمبر بنایا، انہوں نے کہا کہ میرے بھائی کو بھی بنا دینا، تو اللہ نے بھائی کو بھی بنایا، اور موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تمہارے بھائی فرعون کے پاس جاؤ، اس کو توحید کی دعوت دو، شاید کیوں لڑ جائے۔ یہ سب بات کلام اللہ، یہ اللہ عز و جل کا کلام قرآن سے ثابت ہے۔ حدیثیں بہت ساری ہیں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت کو ذکر کیا گیا کہ اللہ بات کرتا ہے حروف اور آواز کے ساتھ۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی آواز سنی یا نہیں سنی؟ سنی، جب واپس آ رہے سنی بات، کلام۔ اس میں مختلف غلط عقیدے ہیں، اس پہ تفصیل میں لے جاتے ہوئے صحیح عقیدہ کیا ہے؟ کیا ہم ایک مسلمان عقیدہ رکھے اللہ کی بات کرنے پر؟ اللہ تعالیٰ جب چاہے، جیسے چاہے، جیسے اس کی ذات کو لائق ہے، جس بندے سے چاہے بات کرتا ہے۔ اللہ نے نبیوں سے بات کی، ٹھیک ہے۔ معراج کی رات بھی اللہ کے نبی علیہ السلام سے کلام ہوا، دیکھا نہیں اللہ کو، لیکن بات سنی اور نمازیں لے کر آئے، ٹھیک ہے۔ چلیے، یہ ایک اہم عقیدہ ہے جو باب الاسماء والصفات میں ذکر کیا گیا ہے، اور حدیث میں صراحت ہے نبی علیہ السلام کیا، کہاں سے؟ قال اللہ، اللہ نے فرمایا، اللہ نے کہا۔ کیا مطلب؟ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس عقیدے کو ثابت کر رہے ہیں کہ اللہ بات کرتا ہے۔ قال اللہ، کیا مطلب قال اللہ؟ قال اللہ یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اللہ کے بارے میں کہ اللہ نے کہا یا اللہ نے فرمایا، ترجمہ کچھ بھی نہیں کیا، تو اللہ نے کہا اس کا مطلب کہنا ثابت اللہ کا۔ یہ ایک اہم بات ہے جو اس حدیث شریف میں ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا بہت بڑا فائدہ کہ کس رحمت اور شفقت کے ساتھ اللہ رب العالمین کا اس
حدیث شریف میں خطاب ہے، یا اے میرے بندو، بار بار آپ نے سنا نا حدیث میں، یا عبادی یا عبادی، کتنی مرتبہ ہے یا عبادی، اے میرے بندو اے میرے بندو. تو یہ مومنوں کے دل میں سکون پیدا کرنے والی چیز ہے کہ ہمارا رب ہم سے مخاطب ہے کس رحمت کے ساتھ، کس شفقت کے ساتھ. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. یا عبادی یا عبادی یا عبادی، اے میرے بندو اے میرے بندو اے میرے بندو. کیسا خطاب ہے! اللہ بڑا رحیم ہے، بڑی محبت کرنے والا، رحمان الرحیم. بار بار پڑھتے ہیں ہم سورہ فاتحہ کی آیت نمازوں میں، یہ اللہ کی صفت ہے رحمت. اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رحمتوں میں شامل فرمائے. اور قیامت کے دن کوئی آدمی اپنے عمل کی بیس پر جنت میں نہیں جائے گا جب تک کہ اللہ کی رحمت نہیں ہوگی. سوال کیا گیا اللہ کی قسم، کیا آپ بھی اور میں بھی؟ اللہ کی رحمت کے بعد اللہ کی رحمتوں کی بہت ساری مثالیں. اس میں بڑی مثال، آپ ایک نیکی کرو اللہ 10 نیکیوں کا بدلہ دیتا ہے، ایک گناہ کرو ایک گناہ کی برابر سزا دیتا ہے. رحمت یہ حدیث شریف میں نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے رحمت کے 100 حصے کیے، 99 اپنے پاس رکھے، ایک حصہ دنیا میں ڈالا. لوگ کہتے ہیں اور غلط کہتے ہیں. لوگ کہتے ہیں ارے اللہ تو 70 ماہوں سے زیادہ رحم کرتا ہے. غلط، اللہ اس سے زیادہ رحم کرتا ہے، بہت زیادہ بہت زیادہ. 99 حصے، ایک حصہ دنیا میں رحم کا ہے، رحمت کا لڑا. کیا حال ہے دنیا کی ماؤں کا؟ آپ کے دلوں میں، میرے دل میں، جانوروں میں رحم ہے، انسانوں میں رحم ہے، جن بھی رحم کرتا ہے، مائیں رحم کرتی ہیں اپنے بچوں پر. ایک حصے کا دنیا میں یہ اثر ہے، تو 99 حصے اللہ نے اپنے پاس رکھے، تو کتنا بڑا رحم کرنے والا ہے. اسی لیے اللہ کی رحمت ماننی چاہیے، امید رکھنی چاہیے، نا امید اس کی رحمتوں سے نہیں ہونا چاہیے. مومن کے لیے یہ شیوانی، مومن کی یہ پہچان ہے کہ وہ جہاں اپنے رب کی پکڑ سے ڈرتا ہے وہیں پر اپنے رب کی رحمتوں کی امید کرتا ہے، نا امید نہیں زندگی گزارتا ہے. قنوط ایک کافر کی صفت ہے، کافر اللہ کی رحمت سے نا امید، وہ اللہ نہیں پہچانتا اللہ. تو یہ اس حدیث شریف میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت معلوم ہوتی ہے. اسی طریقے سے اس حدیث شریف میں اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ ساری لوگ اللہ کے بندے ہیں، اللہ ان کا رب ہے. ربوبیت، الوہیت، جو رب ہے کائنات کا وہ اللہ ہی ہے، بس اللہ کے سوا اور کوئی خالق مالک نہیں ہے. کیونکہ اللہ نے فرمایا یا عبادی، اے میرے بندو، تو ہم سب اللہ کے بندے ہیں اور اللہ ہمارا رب ہے. اور جو رب ہے وہی معبود بھی ہے، بندگی اور عبادتیں اسی کی جائیں گی، اس کے علاوہ کسی اور کی بندگی اور عبادت نہیں کی جائے گی. شروع میں حدیث میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے میرے بندو میں نے اپنے نفس پر ظلم کو حرام کر دیا ہے. حدیث یاد ہے نا؟ یا ایک مرتبہ پھر پڑھ کے سنو میں حدیث سن لیجیے سر سے. اے میرے بندو، بغیر عربی کے صرف اردو ترجمہ سنیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے بندو میں نے اپنے نفس پر ظلم کو حرام کر لیا ہے اور تمہارے درمیان بھی ظلم کو حرام کر دیا ہے، تو تم ایک دوسرے پر ظلم مت کرو. دوسری بات، اے میرے بندو تم سب گمراہ ہو، تم سب بھٹکے ہوئے ہو سوائے اس انسان کے جس کو میں نے راہ دکھائی یا ہدایت دی. تم مجھ سے ہدایت مانگو میں تمہیں ہدایت دوں گا. اے میرے بندو تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جس کو میں نے کھانا کھلایا، اس سے کھانا مانگو میں تمہیں کھانا دوں گا. اے میرے بندو تم سب بغیر کپڑے کے ننگے ہو سوائے اس انسان کے جس کو میں کپڑا دیتا ہوں، اس سے کپڑا مانگو میں تمہیں کپڑا دوں گا. اے میرے بندو تم رات دن گناہ کرتے ہو اور میں سارے گناہوں کو بخشتا ہوں، مجھ سے بخشش طلب کرو میں تمہیں بخش دوں گا. اے میرے بندو تم نہ نقصان مجھے پہنچا سکتے ہو نہ نفع. نفع اور نقصان اللہ کو نہیں پہنچا سکتا، معاذ اللہ. اللہ تعالیٰ کی شان بڑی. اے میرے بندو ساری انسانیت، ساری پہلا آدمی آخر آدم سے لے کے قیامت تک کے آنے والی ساری انسانیت، ساری جنیت یا جن اگر ایک متقی آدمی کے جیسے ہو جائیں تو اللہ کی بادشاہت میں اس سے کوئی فائدہ نہیں، کوئی زیادتی، کوئی بڑھوتری نہیں ہوگی. اور اگر ساری کائنات گنہگار ہو جائے ایک سب سے زیادہ گنہگار کے جیسے، تو اس سے بھی اللہ کی بادشاہت میں کوئی کمی نہیں ہوگی. اور اگر ساری انسانیت، سارے جن ایک
میدان میں کھڑے ہو کر اپنی اپنی مانگیں شروع کر دیں تو اور اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو دے جو مانگ رہے ہیں وہ دے رہا ہے اللہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بادشاہت میں کوئی کمی نہیں. جیسے کہ سوئی سمندر میں ڈبوئی جائے تو کوئی کمی پانی کی نہیں ہوتی ہے. اور آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے میرے بندو یہ جو تمہارے اعمال ہیں میں ان کو گن کر رکھ رہا ہوں تمہارے لیے. قیامت کے دن اس کا پورا تمہیں بدلا دوں گا. لہٰذا کل قیامت کے دن جس کے ہاتھ میں خیر مل جائے وہ اللہ کی تعریف کرے اور جس کو خیر نہ ملے وہ اپنے آپ پر ملامت کرے. یہ پوری حدیث. تو اس میں شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظلم کا ذکر کیا. ظلم کے بہت سارے معنی ہیں, ٹھیک ہے. تو ظلم حرام ہے, اس حدیث سے معلوم ہوا اللہ عز و جل نے اپنے نفس پر ظلم کو حرام کر. انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلته بینکم محرما فلا تظالموا. میں نے اپنے نفس پر ظلم کو حرام کر دیا ہے. کیا مطلب؟ اس سے پہلے بھی بات آئی. اللہ عز و جل اپنے نفس, اللہ عز و جل ہر چیز کا مالک خالق ہے, ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. کوئی مخلوق خالق پر کوئی چیز نہ فرض کر سکتی ہے نہ حرام کر سکتی. حرام و حلال وہ کرنے والا ہے. حلال وہ ہے جو اللہ نے حلال کیا, حرام وہ ہے جو اللہ نے حرام کیا. کوئی اور کسی چیز کو اللہ نے اپنے بارے میں میں نے اپنے نفس پر حرام کر لیا ہے ظلم کو. کیا مطلب؟ یعنی میں نے طے کر لیا ہے, یہ میری صفت ہے کہ میں کسی پر ظلم نہیں کرتا ہوں. عدل, انصاف. قرآن میں واضح طور پر یہ بات بیان کی گئی لا یظلم مثقال ذرہ, ذرے کے برابر اللہ کسی بندے پر ظلم نہیں کرتا. آزماتا ضرور ہے, کسی کے قریب کو اٹھا لے, مال اور پھل میں کھانے پینے کی چیزوں میں کمی کر کے اللہ عز و جل اپنے بندوں کو ضرور آزماتا ہے. آزمائش ضرور ہے, ظلم نہیں ہے. امتحان ضرور لیتا ہے اپنے بندوں کا, لیکن ظلم کسی بندے پر نہیں کرتا اللہ تعالیٰ. اللہ کی ذات ظلم سے پاک ہے. ظلم بری صفت ہے, اللہ کی ذات ہر بری صفت سے پاک ہے, ہر عیب سے پاک ہے. ظلم عیب ہے, ظلم جو ہے گناہ ہے, عیب ہے, بری بات, حرام چیز ہے. اللہ کی ذات ان چیزوں سے پاک اور مبرہ ہے. دوسری بات اس حدیث شریف میں جو بیان کی گئی ہے اسی میں کہ بندوں کے درمیان بھی ظلم کو حرام قرار دیا گیا ہے. لہذا کوئی آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرے. میں آپ پر, آپ کچھ پر, قوی طاقتور کمزور پر یا مالدار غریب پر, مسکین پر, کوئی کسی پر, شوہر بیوی پر یا بیوی شوہر پر. آپ کو معلوم ہے بیوی بھی شوہر پر ظلم کرتی ہے. مثال دونوں دینا چاہیے. شوہر بیوی پر ظلم کرے حرام ہے, بیوی شوہر پر کرے وہ بھی حرام ہے. ماں باپ بچوں پر ظلم کرے حرام ہے نا, بچے بھی کرتے ہیں اپنے والدین پر, ماں باپ پر ظلم. ظلم کسی پر بھی کیا ہے, جانوروں پر ظلم کرنا حرام ہے. آپ کو معلوم ہے اسلامی تعلیمات دیکھ لیا اور یہ بات دنیا کو بتائیے. ہمارا مذہب اسلام ٹیررزم نہیں بناتا. ارے ظلم, ارے ہمارے مذہب میں یہاں تک ایک حدیث پورے یورپ کو بھیجی ہے اور بتائیے دیکھو اسلام میں یہ ہے کہ جب جانور کو ذبح کرو تو چھری تیز کر لو. کیا خیال ہے آپ کا اس حدیث کا؟ چھری تیز کرو حدیث میں. بھائی جانور کو ذبح کرنا ہے, چھری تیز کرنے کا کیا مسئلہ ہے؟ تاکہ تکلیف نہ ہو اس کو, رگ جلدی نکل جائے اس کی. اگر چھری تیز نہیں ہوگی تو وہ تڑپ تڑپ کر اس کی جان نکلے گی, اور یہ تڑپنا اسلام نے منع کیا. تڑپاؤ مت کسی کو. جو مذہب اس چیز کی تعلیم دے وہ انسانوں پر ظلم کرنے کی تعلیم کیسے دیتا ہے؟ بھائی حاشا وکلا, ہرگز نہیں. دین العدل ہے اسلام, عدل و انصاف پر مبنی یہ دین ہے. ہر صاحب حق کو اس کا حق دینے والا مذہب, ظلم کو سختی سے حرام کرنے والا. نبی علیہ السلام نے جنگ میں دیکھا ایک عورت قتل ہوئی, فوراً اعلان کیا کہ اعلان کر دو کسی بوڑھے کو کسی عورت پر ہاتھ نہ اٹھایا جائے. نہیں مارنا کسی عورت جنگ میں, کسی بوڑھے کو نہیں. ہاں عورت کو نہیں مارنا, لیکن عورت تمہیں مارنے آئے تو ڈیفینس ضروری ہے وہاں, لیکن اس کو سٹارٹ کرنا مارنا جائز نہیں. اسی طریقے سے جھاڑوں کو کٹ کرنا یا جانوروں کو مارنا منع ہے. چھری تیز کرنے کا حکم ہے. اس سے معلوم ہوا کہ ظلم اسلام میں حرام ہے. اور اب حدیث سے پڑھتے جائیے, آیتیں دیکھیے, حدیثیں دیکھیے. اب ظلم و ظلمات یوم القیامہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو دنیا میں ظلم کرے گا کل قیامت کے دن اندھیرے میں ہوگا. اور حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالم کو ڈھیل دیتا ہے, کر لے دیکھتا ہے کتنا ظلم کرتا ہے, اس کے بعد جب پکڑتا ہے تو اللہ کی پکڑ سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا ہے. ظلم کتنا ہے. تو یہ اسلام ہے, اللہ عز و جل کا دین. چلیے اس کے بعد
اللہ انہیں ظلم سارے لوگوں پر حرام ہے، کوئی کسی کو فلا تظالموا، کوئی انسان کسی شخص پر ظلم نہ کرے، بھائی مسلمان پر ظلم نہ کرے، اور مظلوم کی بد دعا حدیث میں ذکر کی، اتقی دعوت المظلوم مشہور ہے، لوگ جانتے ہیں، مظلوم کی بد دعا سے بچو، حدیث ہے، معلوم ہے نا حدیث، کہ اس لیے کہ مظلوم کی بد دعا اور اللہ کے عرش کے درمیان کوئی پردہ نہیں، وہ اگر کچھ بول دے اللہ تعالیٰ سن لے گا اور آپ کی زندگی بالکل ختم ہو جائے گی، اسی لیے مظلوم ظلم نہیں کرنا، ظلم سے سختی سے منع کیا گیا ہے اس حدیث شریف میں۔ دوسری بات، اس حدیث شریف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بیان فرمائی وہ یہ کہ ہم سب گمراہ ہیں سوائے اس کے جس کو اللہ ہدایت دے، تو مجھ سے ہدایت مانگو تو میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ کیا مطلب اس حدیث کا یہ ہے کہ ہدایت اور گمراہی، راہ پانا یا راہ سے بھٹکنا، گمراہ یعنی راستے سے بھٹکا ہوا، یہ راستہ کون سا؟ یہ جنت میں لے جانے والا راستہ، اللہ کو خوش کرنے والا راستہ، صراط مستقیم۔ ہم اللہ سے مانگتے ہیں نا سورہ فاتحہ اہدنا الصراط المستقیم، نماز میں پڑھتے ہیں، تو یہ صراط مستقیم، ہدایت اور ضلالت اللہ کے ہاتھ میں، اس میں کوئی شک نہیں۔ اللہ جس کو ہدایت دے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اللہ جس کو گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا ہے۔ ہاں اللہ عز و جل جو ہدایت دینے والا ہے اس نے ہدایت کے راستے رکھے ہیں، ہدایت کے راستے ہیں، جیسا کہ قرآن کی آیت میں جو محنت کرتے ہیں ہمارے راستوں پر چلتے ہیں انہیں ضرور ہدایت دیتے ہیں، دیکھیے آیت ہے۔ اسی طریقے سے نوح علیہ السلام نے یہ اپنی قوم کی شکایت اللہ سے جو کیا ہے، اللہ میں نے جب اپنی قوم کو توحید کی ہدایت کا راستہ دکھایا، بتایا، دینے والا تو اللہ بنا ہدایت، تو ہدایت کے راستے پر وہ نہیں آئے، انہوں نے کانوں میں، چہرے پر، آنکھوں پر کپڑا ڈال لیا، کانوں میں انگلیاں ڈال لی، نہ مجھے دیکھتے تھے نہ میری بات سنتے تھے، تو دیکھنا سننا راستہ ہے ہدایت کا، انہوں نے راستے بند کر لیے اپنے اوپر۔ آدمی نہ حق سنے نہ حق تلاش کرے تو ہدایت کیسے ہوگی؟ ہدایت مطلب راستہ، اللہ راستہ ان کو دے گا جو اس راستے کی تلاش میں نکلیں گے۔ حق کیا ہے، توحید کیا ہے، سنتیں کیا ہیں، صحیح اسلام کیا ہے، صحیح طریقہ کیا ہے عبادت کا، اجر کمانے کا، جنت کو پانے کا، یہ تلاش کرنا پڑے گا تب تو راستہ ملے گا۔ آدمی گھر بیٹھے تو راستہ نہیں ملے گا۔ جیسے رزاق اللہ ہے نا، کھانا کھلانے والا، اس حدیث میں کھانا تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جس کو میں کھانا کھلاؤں، تو مجھ سے کھانا مانگو میں تمہیں کھانا دوں گا، مطلب رزق کا مالک اللہ ہے، لیکن اس کھانے کے راستے ہیں، اللہ نے دنیا میں راستے رکھے ہیں کھانا کھانے کے، ان راستوں پر چلو اللہ کھلائے، راستے پر چلو اللہ پہ بھروسہ کرو، دیکھو کہ اللہ کیسے کھلائے گا۔ جیسا کہ حدیث میں کیا ہے، اگر تم اللہ پر ویسے بھروسہ کر لو جیسے کرنا چاہیے تو اللہ تمہیں ویسے رزق دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے۔ پرندے خالی پیٹ اپنے گھروں سے نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں۔ نکلنا یہ تلاش نہیں ہے رزق کی، آپ آئے یہاں سعودی عرب، جاب تلاش کی، جاب ملی، الحمدللہ کما رہے ہیں، کھا رہے ہیں، اور نظام کے حساب سے رکھیے، نظام سے۔ آج کل ایک جو مسئلہ چل رہا ہے نا پکڑنے کا، اس کے بارے میں مختلف قسم کے لوگوں کے ہوئے ہیں بھائی، جو پکڑنے کا مسئلہ ہے کس کو پکڑا جا رہا ہے؟ جو انلیگل ہے۔ اسلام میں خود نظام ہے، آپ نظام کی مخالفت کیسے کریں گے؟ نظام کی مخالفت کرنے والا جو مجرم ہے، شریعت کی نگاہ میں بھی مجرم ہے۔ آپ کو کہا گیا آپ اقامے کے ساتھ رہیے، آپ بغیر اقامے کے رہ رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں، کیا ہے یہ میں کسی نے کہا نہیں ہے، میں بتا رہا ہوں، آپ لوگ آج ہر آدمی بات کر رہا ہے، بات کتاب و سنت کی روشنی میں ہونی چاہیے، قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ آپ بتائیے کیا آپ کسی مسلمان کو یہ جائز ہے کہ کسی کو دھوکہ دے؟ بتائیے، مسلمان کو دھوکہ دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا۔ اچھا مسلمان ہندو کو کافر کو دھوکہ دے سکتا ہے؟ نہیں بھائی، ارے نہیں وہ تو کافر ہے، وہ کافر ہے، ٹھیک ہے، آپ مسلمان کو دھوکہ دینا جائز نہیں ہے۔ آپ میرے گھر میں میری اجازت کے بغیر آ سکتے ہیں؟ بتائیے آپ۔ سعودی عرب میں آنے کے لیے ایک راستے ہیں، عمرے پر آئیے، عمرہ کیجیے، جائیے، حج پر آئیے، حج کیجیے، جائیے، نہیں جاب کرنا ہے، رہنا ہے، پیسہ کمانا ہے، ریال کمانا ہے، آئیے، راستہ ہے بھائی، تو راستے سے نہیں آئے گا، اوپر سے آئے، یہ کیا ہے؟ راستہ اقامہ ہے، آپ
نظام لے کر آئیے، اصول ہے، رولس ہیں. کفیل کے پاس کام کرنا نظام نہیں ہے؟ کفیل کے پاس کام کیجیے. آپ نظام کو توڑ کر یہ کہا جاتا ہے نہیں ہم نے اتنا کچھ کیا، اتنا کچھ. بھائی آپ نے کیا ٹھیک ہے، یہاں پیسہ کمایا، اس ملک کے لیے قربانیاں دی، لیکن اس کے بعد آپ نے اللیگل کام کیا، آپ نے نظام کو توڑا، اور نظام کو توڑنے والا مجرم ہے. نظام کو نہیں توڑنا ہے. نظام بنایا گیا ہے مصلحت کے لیے، عوام کی مصلحت کے لیے بنایا گیا ہے. اس کو توڑنے والا شریعت کی نگاہ میں جرم کر رہا ہے. لہٰذا اپنے آپ کو بچانا، حلال راستے سے رزق حاصل کرنا اور صحیح ڈھنگ سے رزق حاصل کرنا. بہت سارے مسئلے ہیں، کیا ہے کیا اور کر رہے ہیں. شیر کے سامنے بکری کی غذا ڈالی جا رہی ہے. کیا ہے شیر کو شیر کی غذا دیجیے، شیر کو شیر کی غذا. شیر کے سامنے بکری، نہیں سب چلتا ہے، سب ایسے چلتا ہے. شیر کو شیر کا کھانا دیجیے، بکری کو بکری کی غذا دیجیے. بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ دے اور نظام سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اور موقع دیا گیا، ایک دو نہیں کئی مہینے دیے گئے. ہم سب نے دیکھا، آپ نے سنا، دنیا نے دیکھا. تصحیح الاوضاع، اپنا معاملہ ٹھیک کر لو. کیا نہیں دیا گورنمنٹ نے موقع. اقامہ نہیں ہے، اقامہ بنا لو. کفیل کا مسئلہ ہے، ٹھیک کر لو. پروفیشنز کے مسئلے ٹھیک کر لو. نقل کفالہ کے مسئلے ٹھیک کر لو. تصحیح موقع دیا. اس کے باوجود جو ہے نہیں آپ نے کیا. بہت سارے لوگ الحمدللہ تصحیح ان کی ہو چکی، آپ کو پتا ہے یہ بات. بہت سارے لوگوں نے اپنے معاملے ٹھیک کر لیے، جنہوں نے ٹھیک کر لی. لیکن جس نے سستی کی، کاہلی کی، وقت ملنے کے باوجود اس نے اپنے معاملہ ٹھیک نہیں کیا، یہ تو غلطی ہے اس کی میرے بھائی. تو ایسی صورت میں پھر اس کی شرمندگی ہوگی، اس کو پکڑا جائے گا، اس کو رکھا جائے گا، اس کو بھیجا جائے گا. تھوڑا یہاں ہم اس میں ایک سبق لیں. ہم اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ ٹھیک کر رہے ہیں یا نہیں؟ اللہ کتنا موقع لے رہا ہے اپنے آپ کو ٹھیک کر لو، ٹھیک کر لو. مرنے سے پہلے یہاں جو ہے محرم سے پہلے ٹھیک کر لو. پریشان ہو کے لوگ ٹھیک کر لیے، جنہوں نے ٹھیک کر لیا بہت اچھا کیا. لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دے رہا ہے کہ مرنے سے پہلے اپنے معاملے ٹھیک کر لو. اگر تم گناہ لے کر آؤ گے تو پھر گناہ مسئلہ ہے. تم نے غلطی کی ہے، ٹھیک کر لو غلطی. کیا توبہ کر لو، معافی مانگ لو، اپنے آپ کو پاک کر لو، ٹھیک کر لو. اللہ موقع دے رہا ہے، اس کے باوجود جو ہے موقع سے فائدہ نہیں اٹھایا جا رہا ہے. تو یہ غلطی ہے، اور یہ غلطی کی سزا کل قیامت. گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ. اللہ بخشتا ہے، لیکن اس سے میں تمہیں رات دن معاف کرتا ہوں. اللہ نے فرمایا اے میرے بندو تم غلطیاں کرتے ہو، رات دن میں تمہیں بخشتا ہوں، مجھ سے بخشش مانگو میں تمہیں معاف کر دوں گا. اللہ کہہ رہا ہے. کیسی اللہ کی عظمت ہے، دیکھیے اس کی مغفرت دیکھیے. اللہ بخشنا چاہتا ہے، اللہ بخشنے والا ہے، اور ہم بخشش نہیں مانگ رہے، اللہ سے توبہ نہیں کر رہے، نہ اللہ کے قریب جا رہے ہیں. اسی طریقے سے اس حدیث میں نبی علیہ السلام نے گمراہ، میں بتایا تھا گمراہ، تم سب گمراہ ہو، اللہ نے بیان فرمایا سوائے اس کے جس کو میں راستہ دکھاؤں. تو ہدایت اللہ کے ہاتھ میں. آدمی ضلالت کے راستوں پر چلے گا تو اس کو ضلالت ہو، کفر اور شرک کو اپنائے گا، نہ حق بات کرنے والے کو دیکھے گا، نہ سنے گا. جیسے نوح علیہ السلام کی قوم نے کیا تو کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا اس قوم پر. لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے، نوح علیہ السلام کی بات سنے، ان کو راستہ ملا، ہدایت ملی. اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی جو قوم میں جو ایمان لائے، ساری مثالیں جو قرآن میں. ہدایت و ضلالت بے شک اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن اللہ ان کو ہدایت دیتا ہے جو ہدایت طلب کرتے ہیں. آپ طلب کرو نا، آپ مانگو نا اللہ سے ہدایت، اور چلو نا ہدایت کے راستے پر، دیکھو ضرور اللہ آپ کو ہدایت دے گا. اسی طریقے سے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بیان فرمایا کہ تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جس کو میں کھانا کھلاؤں، مجھ سے کھانا مانگو میں تمہیں کھانا دوں گا. تم سب ننگے ہو سوائے اس کے جس کو میں نے کپڑا پہنایا، تم مجھ سے کپڑا مانگو میں تمہیں کپڑا دوں گا. سبحان اللہ. دیکھیے خبر بھی دی اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہا ہے اور حکم دے رہا ہے مانگنے کے لیے. تو دعا واجب ہے. اللہ نے خبر یہ دی کہ سارے بھوکے ہیں سوائے اس کے جس کو اللہ کھانا کھلائے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. کھلانے پلانے والا کون؟ اللہ. اللہ آسمان سے بارش برساتا ہے، اس پانی سے چیزیں پیدا ہوتی ہیں اور ہم کھاتے ہیں پیتے ہیں. بارشیں اگر قرآن میں بہت ساری آیتوں میں، اے میرے بندو تم غور کرو آسمان کی بارش پر. اگر یہ کڑوا پانی ہو جائے سارا، آدمی بھوکا مر جائے گا. تو اللہ کھلاتا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ابراہیم علیہ السلام نے کافر کے سامنے کہا تھا، اپنے رب کی تعریف کی، اپنے رب کی پہچان بتائی. میرا رب وہ ہے یطعمنی، میں جب بھوکا ہوتا ہوں تو مجھے کھلاتا ہے.
میں جب بیمار ہوتا ہوں تو مجھے شفا دیتا ہے. اور قرآن کی آیت میں اللہ نے فرمایا یطعم ولا یطعم, اللہ کھلاتا ہے کھاتا نہیں ہے. یطعم, اللہ سب کو کھلاتا ہے, رزق اللہ دے رہا ہے. دیکھیے حدیث شریف میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بچہ ماں کے پیٹ میں 4 مہینے کا جب ہوتا ہے اس کا رزق اللہ لکھ دیتا ہے. آپ کہاں گئے؟ بمبئی, جدہ میں کما رہے ہیں. آپ کہاں گئے؟ کراچی. کراچی سے آ کر یہاں کہاں دیکھو رزق کا اللہ نے یہاں لکھا ہے. اس کا رزق کہاں لکھا ہوا ہے وہاں آدمی چلا جاتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث میں فرمایا تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ اپنا رزق کمپلیٹ حاصل نہ کر لے. بعض لوگ کہتے ہیں جس نے میرا رزق چھینا, کوئی کسی کا رزق نہیں چھینتا ہے بھائی. ایک دانہ آپ کا کوئی نہیں چھین سکتا جو اللہ نے آپ کے لیے لکھا ہے. یہ طے ہے بات حدیثوں میں. اللہ نے جب لکھ دیا ہے آپ کے لیے روزی, کون آپ کی روزی چھین سکتا ہے؟ مقدر ہے, یہ ختم. رزق لکھا ہوا ہے سب کا, کب کتنا. تو اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر ہم راضی ہوں. آدمی جو ہے لالچ میں آ کر, حرص میں آ کر حرام راستوں پہ چلتا ہے رزق زیادہ کمانے کے لیے. رائڈو ان کے پاس ہے, میں اب تک کیمرے میں ہوں. لینڈ کروزر میں یہ پھر رہا ہے. یہ اللہ کا نظام ہے. اللہ نے کسی کو مالدار بنایا, کسی کو غریب بنایا, کسی کو درمیانی, تاکہ سب اللہ کا شکر ادا کریں. اللہ کی حکمت ہے یہ. اب اللہ کے معاملات میں دخل اندازی کریں گے کہ اللہ ان کو مالدار کیا, ہم غریب کیوں ہیں؟ اللہ کا نظام ہے, اللہ کی حکمت ہے. مالدار اللہ کا شکر ادا کرے, غریب جو ہے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں اور اللہ کے فیصلے پر. سب امتحان ہے, سب کا امتحان ہے. مالدار کا بھی امتحان اللہ لے رہا ہے, غریب کا بھی امتحان لے رہا ہے. اللہ کے امتحان میں کامیاب ہو. یہ دنیا ہے, یہ دارالعمل ہے. یہ تو رزق اللہ تعالیٰ کھلانے والا اللہ تعالیٰ ہے. تو کھانا مانگو اللہ سے, اور کھانے کے 2 راستے, حلال و حرام. حلال راستے سے کھاؤ. بندہ مختار ہے, مجبور نہیں, اختیار اللہ نے دیا. کھانا کھانے کے 2 راستے ہیں, حلال و حرام. حلال کھاؤ, حلال سے کھاؤ. حلال کھاؤ, حلال سے کھاؤ, مطلب حلال کما کے کھاؤ. آدمی وہ سب سے اچھا ہے جو حلال راستے سے پیسہ کماتا ہے اور حلال چیزیں کھاتا ہے, حلال راستے میں جو ہے پیسہ خرچ کرتا ہے. اور سب سے بدترین انسان وہ ہے جو حرام کمائی ہے اس کی اور حرام چیزوں میں پیسہ ڈالتا ہے. تم سب ننگے ہو سوائے اس کے جس کو میں نے کپڑا دیا. اللہ تعالیٰ کپڑا دینے والا ہے. تو اللہ سے کپڑا مانگے. یہ بھی دعائیں ہیں, اللہ سے دعا کریں ہم, اللہ دے گا. اللہ عز و جل کپڑا دے گا. کپڑے کی بات آئے تو قرآن کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بات بیان فرمائی کہ ہم نے تمہارے لیے ایسا کپڑا اتارا ہے جس سے جو ہے تم اپنے عیب کو چھپاتے ہو. ٹھیک ہے, وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ. اللہ فرماتا تقوی کا لباس بہتر ہے. لباس التقوی, کپڑا کس لیے پہنا؟ اللہ تعالیٰ کپڑا کس لیے دیتا ہے بندے کو؟ تاکہ وہ اپنی ستر پوشی کرے. کپڑا پہن کر بھی ننگا, ارے یہ کیسے ہے بھائی, ننگے کو کپڑا پہن کر ننگا, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن ہو رہا ہے. جینس پہنتا ہے ننگا رہتا ہے. عورتیں کپڑے پہن کر ننگی, نعوذ باللہ من ذالک. ایسی عورتوں پر سخت وعید آئی ہے حدیثوں میں کہ یہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سنیں گی. جانا تو دور, خوشبو بھی جو کئی میل سے آئے گی وہ بھی نہیں سنیں گی. جو کپڑا پہن کر بھی ننگے رہے گی. کپڑا پہنا اس لیے جاتا ہے تاکہ ننگے نہ رہیں ہم, شرم و حیا ہو. لیکن کپڑے پہن کر آج ایسے کپڑے پہنے جا رہے ہیں جو پہن کر بھی ننگی ہے. اس کے ہاتھ نظر آ رہے ہیں, اس کا پیٹ نظر آتا ہے, اس کا جسم نظر آتا ہے. اور نعوذ باللہ من ذالک, لڑکوں کو سمجھائیے, اپنے بچوں کو سمجھائیے, کپڑا ویسا پہنائیے اپنی بچیوں کو, بچوں کو جس میں ستر پوشی ہو. عیب چھپے, عیب چھپانے کے لیے کپڑا پہنا جاتا ہے, ننگے پن کے لیے کپڑا نہیں پہنا جاتا ہے. ننگے پن کو ظاہر کرنے کے لیے کپڑا نہیں پہنا جاتا ہے. کپڑا پہنتا ہے پیچھے سے ستر کھل رہا ہے اس کا. نعوذ باللہ من ذالک. عجیب فیشن, کون سا فیشن ہے بھائی؟ لا حول ولا قوت. جانوروں کو شرم ہے, ہم اتنے بے شرم ہو گئے نعوذ باللہ. اور کپڑے پہنتے, باپ کو بھی کوئی ہے وہ نہیں کہ بیٹا کون سا کپڑا پہن رہا, کیا کر رہا ہے. نماز میں نعوذ باللہ ستر مسجد میں آتے ہیں کہ نیا پہلے سے نہیں تھا, ابھی یہ بھی آ گیا نعوذ باللہ, شروع ہو گیا. گندے کپڑے نعوذ باللہ پہنے جا رہے ہیں. کیا مطلب؟ فیشن ہے, بےہودگی ہے, بےہودہ پن ہے. اور مومن بےہودہ نہیں ہوتا ہے, بے حیائی ہے. مومن بے حیا نہیں ہوتا, با حیا ہوتا ہے, با شرم ہوتا ہے, با ادب ہوتا ہے, اخلاق ہے اس کے پاس, گندا پلید نہیں, ناپاک ہے, اچھا ہوتا ہے مومن. لہٰذا ہم اللہ سے ڈریں, اپنی بیٹیوں کو دیکھیں. ارے کیا ہوتا ہے 10 سال کی ہے نا بچی,
10 سال کی بچی کو چھوٹے چھوٹے شارٹ کٹ کپڑے پہناتے ہیں، پیر ٹانگ سب، یعنی اس کی تربیت لباس تقویٰ ہے. یہ 10 سال کی بچی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کپڑے آپ کیسے بھی پہنائیں؟ ارے نہیں، اس کو یہ بالغ تھوڑی ہے. لیکن آپ دیکھیے جسم اس کا بالغ نہیں ہے، بچیوں کے ذہن بالغ ہو چکے ہیں. دنیا اتنی فاسٹ ہے، آپ کو معلوم ہے جسم سے پہلے ذہن بالغ ہو رہے ہیں، اور یہ مانتے ہیں پوری دنیا والے. بچوں کو بچپن سے تربیت کرنا، صحیح کپڑے پہنانا، کیونکہ یہ پودے ہیں، پلانٹس ہیں ہمارے گھر میں جو بچے ہیں، ان کی جیسی ہم تربیت کریں گے ویسے بنیں گے. بٹ لڑکے کو اپنے ٹخنوں سے اوپر کپڑا پہنائیے بچپن سے، دیکھیے بڑے ہو کر وہ ٹخنوں سے نیچے کپڑا نہیں پہنے گا. لڑکیوں کو فل ڈریس پہنائیے جس میں جو ہے ان کے پیر، ہاتھ اور بال جسم نظر نہ آئے بچیوں کے، چاہے وہ 8 سال کی ہو، 7 سال کی ہو، 5 سال کی ہو. اس کو کپڑے ڈھنگ کے پہنائیے، ویسے ہی اس کی تربیت ہوگی. وہ بڑی ہوگی تو بھی کپڑے پورے پہنے گی، آدھے نہیں پہنے گی. اس بات کو ذہن میں رکھیں اچھی طریقے سے. تربیت ہے یہ نہیں ہے کہ ارے ٹھیک ہے بچی چھوٹی ہے، 6 سال کی 8 سال کی ہے، اگر اس کے پیر دکھتے ہیں تو یہ حرام نہیں ہے. لیکن تربیت یہ نہیں ہے. اسلامی تربیت بات حرام کی نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے جائز، لیکن تربیت تقویٰ، تربیت یہ تربیت، کیونکہ ایسے تو بڑی ہو کر جو ہے وہ صحیح نہیں ہوگی. اس بات کو ذہن میں رکھیں. چلیے اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے بندو، تم سب، سارے انسان، سارے جن اور سارے شروع سے لے کر آخر تک آنے والے انسان، بلکہ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انکم تخطئون باللیل بتا دیا ہے کہ تم رات دن گناہ کرتے ہو، اللہ معاف کرتا ہے. قرآن میں بھی اس بات کو ذکر کیا گیا ہے کہ معافی جلدی مانگنی چاہیے. معافی گناہ ہوگا فوراً معافی، ثم یتوبون من قریب، قرآن کی ایک آیت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جب ایمان والوں سے غلطی ہوتی ہے تو وہ جلدی توبہ کرتے ہیں، تاخیر نہیں کرتے ہیں. اور توبہ میں تاخیر کرنا، اس پہ آپ کو ایک اہم بات بتاؤں میں. توبہ میں تاخیر کرنا دو جرم ہے. ایک توبہ کس سے کی جاتی ہے؟ گناہ سے نا. گناہ کرنا غلطی ہے نہیں ہے، ایک تو گناہ ہوا، اور آدمی گناہ کے بعد جلدی نہ کرے توبہ کرنے میں، دوسرا گناہ. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو لوگ توبہ میں جلدی نہیں کرتے وہ دو غلطیاں کرتے ہیں. ایک گناہ کرنا غلطی، دوسری گناہ کرنے کے بعد ڈیلے کرنا توبہ، بعد میں معافی مانگنا، دوسری غلطی. تو غلطی سے تو توبہ ہو گئی، یہ جو تاخیر ہوئی اس کی کیا ہے؟ عام طور پر آدمی سمجھتا ہے کہ میں نے توبہ کر لی، ختم، گناہ معاف ہو گیا. ٹھیک ہے، گناہ سے پہلا گناہ معاف ہوا. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، یعنی مثال کے طور پہ ایک آدمی نے سگریٹ پیا، فلم دیکھی، گناہ ہے نا، گناہ، معافی مانگی. کب مانگا؟ لیٹ سے مانگا. تو فلم دیکھنے کے گناہ سے اس نے توبہ کر لیا، اللہ نے معاف کر دیا. وہ جو ڈیلے اس نے کیا، اس سے وہ سمجھتا ہے ختم، میرا گناہ پاک ہو گیا. لیکن وہ جو تاخیر کی اس سے معافی مانگنا پڑے گا. اسی لیے تاخیر نہیں کرنی چاہیے. اس لیے قرآن میں اللہ ثم یتوبون من قریب، جلدی توبہ کرتے ہیں اور گناہ بخشتا ہے اللہ عز و جل. اس کو کسی واسطے وسیلے کی ضرورت نہیں ہے. 100 قتل کرنے والے کو اللہ نے معاف کیا، 100 قتل کرنے والے کو بھی اللہ نے معاف کیا. آدمی شرک کرے، توبہ کر لے، شرک جیسے عظیم ترین گناہ سے اللہ معاف کر دے گا. معافی مانگو اللہ سے کثرت سے. اس کو معافی مانگنے کے لیے قرآن یہ نہیں اللہ نے کہا کہ بس واسطوں سے ذریعے سے مجھ سے معافی مانگو میں بخش دوں گا، میں معاف کر دوں گا. نہیں، کفل کا واقعہ بہت بڑی دلیل ہے. اور بھی واقعات ہیں جو حدیثوں میں آئے ہیں. وہ جو عورت کا واقعہ جس نے جو ہے وہ ایک پیاسے کتے پر رحم کیا اور اس کو جو ہے پانی پلایا، واقعہ ہے. تو کیا کوئی واسطہ لگایا وہاں؟ نہیں، واسطے کا محتاج اللہ نہیں، اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا. اسی طریقے سے حدیث میں آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نفع و نقصان اللہ کو نہیں پہنچا سکتے. آدمی کتنے بھی گناہ کر لے، اللہ کا کوئی نقصان ہے؟ آدمی کتنی بھی نیکیاں کرے، ساری دنیا عبادت گزار بن جائے، پہلی صف میں نماز پڑھے، سب لمبی لمبی مسجدیں بنانی پڑی، تب بھی اللہ کو ہماری ایک رکعت کا فائدہ نہیں ہوگا، ہمارے ایک روزے کا فائدہ نہیں ہوگا. ہمارے روزوں کا فائدہ ہمیں، ہمارے گناہوں کا نقصان ہمیں ہوگا. اللہ خالق ہے، بے عیب ہے، عظیم اس کی ذات ہے سبحانہ و تعالی. کہتا ہے اللہ تعالیٰ آگے، تم سارے کے سارے اگر سارے آگے روزہ اللہ نے خود پڑھا، سارے اگر متقی ہو جائیں
تو میری بادشاہت میں ذرہ برابر فائدہ نہیں ہوگا، زیادتی نہیں ہوگی میرے ملک میں. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ اللہ کا ملک ہے. آسمان میں جو ہے وہ اللہ کا، زمین میں جو ہے ہر چیز کا مالک اللہ ہے. اور آگے فرمایا اگر سارے انسان، سارے جن، ساری انسانیت آدم سے لے کر قیامت تک بدترین گنہگار بن جائیں، اللہ کے بادشاہت میں معمولی سی بھی کمی نہیں ہوگی. اور حدیث میں مثال اللہ تعالیٰ نے اس میں نہیں ہے، بعد میں آ رہی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے بیان کرا، یعنی اللہ تعالیٰ کا نقصان نفع نہیں کر سکتے ہیں. ہمارا اپنا مسئلہ ہے وہ، لہٰذا اس بات کو ذہن میں رکھیں. اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، سارے انسان، سارے جن اور آدم سے لے کر قیامت تک آنے والے انسان ایک چٹیل میدان میں، ایک میدان میں کھڑے ہو جائیں اور دعائیں شروع کر لیں. دیکھیے یہ الفاظ دیکھیے کیا ہے. ایک آپ بولیے آپ اللہ سے کیا کیا مانگیں گے؟ آپ کو کہا گیا مانگو اللہ سے. کیا کیا مانگ سکتا ہے آدمی؟ کتنی چیزیں مانگ سکتا ہے؟ اس کی کوئی لمٹ ہے؟ کوئی حد ہے؟ نہیں ہے. تو آدم سے قیامت تک کے انسان مانگ رہے ہیں اور جن پورے مانگ رہے ایک ایک کو جو جو چاہیے، اور اللہ سب کو دے رہا ہے، سب کو. تو اتنا بھی کمی نہیں ہوگی. حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ اتنی بھی کمی نہیں ہوگی جتنی سوئی سمندر میں ڈبونے سے کمی ہوتی ہے. اس کی تشریح کیا ہے معلوم ہے؟ سمندر ہے، پانی کتنا پانی ہے بے حساب، اس میں آپ نے سوئی ڈبوئی اور نکالا. سمندر کا پانی سوئی ڈبونے کی وجہ سے کم ہوتا یا نہیں ہوتا؟ پہلے یہ بتائیے. حدیث کی تشریح میں علماء نے لکھا کم نہیں ہوتا پانی، ایک قطرہ بھی کم نہیں ہوتا. سوئی کتنے قطرے لے جائے گی سمندر کے؟ نہیں سمجھ میں آ رہا، بچوں کو لے جائیے، حدیث سنائیے، باہر جائیے ویکینڈ پر، سوئی لے کر جائیے ساتھ. بیٹے بیٹھو، یہ تو کوئی بتا کھاتے پیتے آ جاتے سمندر، اس کی موجیں. میں نے اس سے پہلے بتایا تھا بچوں کو بتاؤ، خانے کعبہ لے جاؤ بچوں کو، بتاؤ یہ کیا ہے بیٹے؟ یہ اللہ کا گھر ہے. کس نے بنایا؟ ابراہیم السلام نے بنایا. یہ طواف ہو رہا ہے، یہ عبادت ہے. اچھا یہ طواف بیٹے یہی ہوگا، کہیں اور نہیں ہوگا. ڈالنا عقیدہ، سمندر کے پاس جانا، بیٹے یہ پانی، یہ موجیں. سائنس پڑھا دیے، سوشل پڑھا دیے، توحید نہیں پڑھا دیے. بیٹے اس سے نمک بنتا نا جھاگ سے، تو یہ سمندر کو یہ پانی، اور پانی سے کرنٹ بنتا ہے. اسکول میں ہم کو ٹیچر نے بتایا کرنٹ بنتا ہے. اللہ ہدایت دے اس ٹیچر کو، اگر وہ یہ بتا دی کہ یہ کرنٹ بھائی یہ پانی برسانے والا اللہ تعالیٰ ہے، بچپن میں دماغ میں بیٹھ وہ تو اچھا ہوا جو اسکول چھوڑ کے مدرسہ چلے گئے، ورنہ تو مسئلہ ادھر ہی کیا ہوتا تھا. کرنٹ پانی برسانے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. تو سمندر میں پانی کس نے لایا؟ یہ موجیں، سبحان اللہ، کشتی چل رہی ہے، جہاز بڑے جہاز ڈوبک نہیں ڈوب، اللہ تعالیٰ، اللہ بچانے والا. ہر چیز کو جوڑنا اللہ سے. چلیے تو یہاں آپ جا کے دیکھیے سوئی ڈبو کر، علماء نے تشریح میں لکھا سوئی ڈبانے سے ایک قطرہ پانی بھی سمندر کا کم نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کے خزانے میں بھی کمی نہیں ہوتی ہے، سارے لوگوں کو دے دے اللہ. دیکھیے یہ اللہ، ہم لوگ ادھر ادھر پریشان، بچی کی شادی نہیں ہو رہی ہے، رزق کا مسئلہ ہے، شفا کا مسئلہ، بیماری ٹھیک نہیں ہو رہی ہے، جاب نہیں ہو رہی ہے، نہیں مل رہی ہے. مانگو اللہ سے. فجر کی نماز جماعت سے پڑھو، فجر سے پہلے تہجد کو اٹھو، اللہ سے مانگو، دعا کرو. یہ کون کہہ رہا ہے؟ اے میرے بندو، اگر تم سب میدان میں کھڑے ہو کر مانگنا شروع سب کو دے دوں میں تو کمی نہیں ہوگی. یعنی خزانے بھرے ہوئے ہیں رب العالمین کے، اور مانگنے والے نظر نہیں آ رہے. ہم دنیا والوں سے مانگتے ہیں بھائی ذرا کمپنی میں دیکھو نا، ذرا جاب لگا دو نا، ذرا جاب لگا دو نا بھائی، ذرا کمپنی میں دیکھو نا. آپ ماشاءاللہ سنا بڑی پوسٹ پر ہیں ماشاءاللہ، میں بھی انڈین ہوں بھائی، آپ بھی انڈین ہے، ذرا لگا دو نا. میں بھی پاکستانی ہوں، ابھی پاکستانی، ذرا لگا دو نا بھائی. واسطے پڑے ہوئے ہیں، واسطے میں لگا ہوا ہے. کبھی اپنے ملک کا حوالہ دے رہا ہے، کبھی اپنی زبان کا حوالہ دے رہا ہے. اللہ وہ بھول گیا ہے. ارے اللہ سے مانگو، اللہ رزق کا مالک ہے. بچیوں کی شادیوں کے مسئلے بہت پریشان ہے. اب بچیوں کی شادیوں کے مسئلے نہیں ہوتے، فوراً دماغ میں عورتوں کے کسی نے کچھ کرا دیا ہوگا. ایک جملہ پھیلا ہوا ہے دنیا میں، نوکری نہیں ملی، کسی نے کچھ کرا دیا ہوگا. ارے کسی نے کیا کیا ہوگا؟ کسی نے کچھ نہیں کیا، آپ لوگوں نے بہت کچھ کیا. یہ ہے اصل صحیح جملہ. ہاں ہم لوگوں نے کیا کیا؟ ہم لوگوں نے نماز چھوڑی، ہم لوگوں نے اللہ کو پکارنا چھوڑا، ہم لوگوں نے اللہ سے تعلق چھوڑا، ہم لوگوں نے فلمیں شروع کر دی، ہم لوگ گانا گاتے ہیں، ہم گانا دیکھتے ہیں، ہم جھوٹ بولتے ہیں، ہم اللہ کو ناراض کرتے ہیں، ہم اللہ پر ویسا بھروسہ نہیں کرتے جسے کرنا چاہیے. ہم نے کیا، کسی نے کچھ کیا کیا؟ سب کچھ ہم نے کیا، کچھ کسی نے نہیں کیا. جادو اپنی جگہ ہے، ہم اس کا انکار نہیں کر رہے ہیں، لیکن ہر چیز کو جادو سے جوڑنا نہیں، ضرور کچھ ہے.
بچی کی شادی نہیں ہو رہی، شادی کرو، بچی کو اسلام مسلمان بچی بناؤ، دیکھو رشتے کیسے آئیں گے. بچی کو ایسے بنائیں کہ لوگ ان کی بچی نہیں بابا. ارے اس کے تو بہت قصے ہیں. یہ قصے کیسے آ گئے؟ بچی کی شادیاں نہیں ہو رہی ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کے فیس بک پر اکاؤنٹ ہے، بہت سارے بوائز اس کے فرینڈ ہیں، چیٹنگ وہ کر دی ہے، رشتہ چاہیے ہمیں. اچھا ہماری بچی بہت پابند، کبھی کسی سے کوئی تعلق نہیں. حالت کیا اللہ کا؟ بچے ڈر رہے ہیں، بچیاں بھی ڈر رہی ہیں. بچے ڈرتے رہے بھائی شریف بچی شریف نظر نہیں آتی. شرافت ختم ہو چکی ہے. شرافت کہاں سے آئے گی؟ گھر میں رضالت ہے، گھر میں دلالت ہے، باہر دلالت ہے. آزاد چھوڑ دیا ہے بیٹی کی محبت میں ہم نے. چاو بیٹی جو نیا کون سا فون، چاو جس سے چاہے جب چاہے جتنی چاہے بات کر لو. یہ لیپ ٹاپ لو بیٹے، یہ لو بیٹے، جب چاہے جتنی چاہے جس سے چاہے چیٹنگ کر لو، بات کر لو بیٹے. بیٹی ہے میری. جہنم کے راستے پہ لگا دیا اور رشتے نہیں آ رہے. کوئی اہل خیر ہیں، اہل خیر ہیں، آپ جانتے ہیں یہ اچھا گھر والے ہیں، آپ جا کے ان کے والد کو بولیے، لڑکے کے والد کو، بھائی میری بیٹی ہے، آپ چاہیں تو اپنے بیٹے کا نکاح کیجیے. ایسے تو کوئی نہیں بولتا، جبکہ اس میں کوئی عیب نہیں ہے، اسلامی تعلیمات میں سے. عمر رضی اللہ عنہ حفصہ کا رشتہ لے کر ابو بکر کے پاس گئے، کہا کہ اے ابو بکر میں چاہتا ہوں کہ آپ میری بیٹی حفصہ سے شادی. پہلے عثمان کے پاس گئے، عثمان رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اے عثمان میں چاہتا ہوں کہ آپ میری بیٹی سے شادی کر لیں. انہوں نے کہا میں استطاعت نہیں رکھتا ہوں، میں نہیں کر سکتا. انکار. ٹھیک ہے، ابو بکر کے پاس گئے. ابو بکر صدیق سے کہا، عمر سے زیادہ غیرت ہے ہماری. عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے ابو بکر میں چاہتا ہوں کہ آپ میری بیٹی حفصہ سے شادی کر لیجیے. ابو بکر خاموش رہے. عمر بار بار کہہ رہے ہیں، عمر کو ناراضگی ہوگی، بھائی کیا بات ہے، کیا کمی ہے میری بیٹی میں، کیوں نہیں کر رہے؟ ناراض ہو کر واپس آ گئے. کچھ دن کے بعد پیارے نبی علیہ السلام نے پیغام بھیجا، رشتہ. اس کے بعد جب رشتہ ہو گیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر سے کہا کہ یہ راز مجھے معلوم تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارادہ رکھے ہیں آپ کی بیٹی سے، تو اسی لیے میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کو فاش میں نہیں کرنا چاہتا. عمر نے کہا کہ ابو بکر کو آپ میری بیٹی سے شادی کر لیجیے. تو اگر میں اپنی بیٹی کے بارے میں کسی کو کہوں تو اس میں کیا ہے؟ نہیں ہم مشاہدہ کو دیں گے، اخبار میں ڈالیں گے، لیکن بولیں گے نہیں گھر میں بٹھائیے جب تک بیٹی رہے. اللہ تعالیٰ جو ہے سمجھ ہمیں دے. اور اللہ سے مانگنا ہے، بات کیا ہے، اللہ سے مانگیے اللہ دے. اللہ کو کوئی چیز روکتی ہے؟ ادعونی استجب لکم، اس کا بات ہے اس سے مانگو میں دوں گا. آپ کو جنت چاہیے، آپ کو بیٹی کا مسئلہ ہے، آپ کو شادی کا مسئلہ ہے، کاروبار کا مسئلہ ہے، نوکری کا مسئلہ ہے، ویزے کا مسئلہ ہے، اللہ سے مانگیے، دعائیں کیجیے رب سے. رب دینے والا ہے، عطا کرنے والا ہے. لیکن مانگنے میں اس بات کا خیال رکھیے کہ آپ اصول اور آداب جو مانگنے کی کتاب و سنت کی روشنی میں علماء نے بیان کیے، ان اصول اور آداب کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کیجیے، اللہ تعالیٰ سے مانگیے. چلیے اس کے بعد نبی آخری بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یا عبادی انما ہی اعمالکم احصیھا لکم ثم اوفیکم ایھا. اے میرے بندو، یہ تمہارے اعمال ہیں جن کو گن کر میں نے تمہارے لیے رکھا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ اہل سنت جماعت کا یہ عقیدہ ہے کل قیامت کے دن حساب ہوگا، اعمال نامے تولے جائیں گے. اور ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ ہمارے اعمال نوٹ کیے جا رہے ہیں، فرشتوں کو مقرر کیا گیا، ایک نیکیاں نوٹ کرتا ہے، برائیاں نوٹ کرتا ہے، بس ختم. یہ بات اگر معلوم ہو جائے تو بات ختم. میں جو کہہ رہا ہوں کر رہا ہوں، میرا فرشتہ لکھ رہا ہے نا، اللہ میرا دیکھ رہا ہے، اور کل قیامت کے دن میرا رب میرا ساتھ دیکھے. اعمال کو گن گن کر رکھا جا رہا ہے. انسان بھول جاتا ہے، اللہ بھولتا، گالی دے دیا بھول گیا، جھوٹ بولا بھول گیا، فلم دیکھا بھول گیا، پتا نہیں کتنے دیکھے. آپ کو یاد ہے؟ آپ کو یاد ہے مجھے آپ کو کہ ہم نے کتنے گناہ کیے، کتنی نیکیاں کی ہیں. نیکیاں بھی بھول جاتا ہے، گناہ بھی بھول جاتا ہے آدمی. لیکن اللہ احصیھا لکم، شمار کیا سب، 100 1000 1 لاکھ گناہ، 50,000 نیکیاں، 1 کروڑ گناہ، 2 کروڑ نیکیاں، یا 1 ملین گناہ، اور 5 لاکھ جو ہے نیکیاں. سب حساب ہی نہیں ہے ہمارے پاس. اللہ سب حساب کر رہا ہے اور اس کا پورا بدلہ دے گا. ہم بھول جائیں گے نیکی کر کے، اللہ کے یہاں محفوظ ہے ہماری نیکی. آپ 1 ریال دیے بھول گیا، آپ نے کسی غریب کی مدد کی بھول گیا، لیکن اللہ تعالیٰ بھولتا نہیں ہے. آپ کو اس مدد کا بدلہ ضرور ملے گا کل قیامت کے دن. اور نیکیاں جنت، لہٰذا کثرت سے نیکیاں کرنی چاہیے. زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے کو خوش کرنے کے لیے نیکیاں کرنی چاہیے. اور آخری بات جو اس حدیث شریف میں بتائی گئی ہے وہ یہ کہ قیامت کے دن اس کا بدلہ ملے گا.
یعنی بدلے دنیا میں بھی ملتے ہیں لیکن اصل بدلہ قیامت کے دن ملے گا. لہٰذا جس کو نیکیاں مل جائیں وہاں نام اعمال دائنے ہاتھ میں دیا جائے تو وہ اللہ کی تعریف کرے. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے اس کو توفیق دی نیکی کرنے کی. اللہ نے اس کی نیکیوں کو محفوظ رکھا. اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک نیکی کا 10 بدلہ دیا. 10 یہ سب اللہ نے کیا. لہٰذا اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے وہ. اور اگر انسان کیا کہتے ہیں اسی میں کہ غیر ذالک، اگر وہ نام اعمال اس کا رائٹ ہینڈ میں نہیں ملا، لیفٹ ہینڈ میں ملا، پیٹ کے پیچھے سے دیا گیا، تب تو وہ یہ نہیں کہے کہ کیا اللہ نے فرمایا اپنے آپ پر ملامت کرے کیونکہ یہ تمہارے کرتوت ہے. بس اللہ نے تو موقع دیا تھا توبہ کا، مردے دیکھے، جنازے اٹھائے لیکن توبہ نہیں کی، موقع ملا. تو آج اپنے آپ پر ملامت کرو کہ تم نے اپنے آپ کو برباد کر لیا. اللہ نے تمہیں برباد نہیں کیا. اللہ نے تو بہت موقع دیا ہے توبہ کا، بخشنے کا، بخشوانے کا، عمر آئے، حج آئے، بہت موقع ملے توبہ کے، استغفار کے، لیکن تم نے نہیں کیا. تو تم اللہ تعالیٰ کسی اور پر ملامت نہیں کرنا، صرف اپنے آپ کو. اس حدیث کے آخر ٹکڑے سے بات معلوم ہے کہ استغفار کثرت سے کرنا چاہیے کیونکہ استغفار میں جو ہے وہ ہے کیا ہے؟ نیکیاں ہیں. استغفار میں نیکیاں ہیں. اور دیکھیے بخاری کی حدیث بھی اس کے تحت لکھی گئی ہے کہ کوئی کسی کے، بخاری میں حدیث ہے، مسلم کی حدیث ہے کہ کسی کا عمل اس کو جنت میں نہیں لے جائے گا جب تک کہ اللہ کی رحمت نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں جو یہاں اس حدیث شریف میں بیان کی گئی ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے پورے اعمال کا بدلہ کل قیامت میں اس کو دینے والا ہے. ٹھیک ہے، لہٰذا بدلوں کی امید کے ساتھ، امید کرنا بدلوں کی اچھے، یہ اللہ کی عبادت میں سے ہے. اور اپنے گناہوں پر ڈرنا یہ بھی عبادت میں سے ہے. اور محبت میں اللہ کی عبادت کرنا یہ بھی عبادت، محبت، خوف اور رجا، اس کو بھی اس حدیث کی تشریح میں اہل علم نے ذکر کیا ہے. اور بھی بہت سارے فائدے ہیں اس میں اگر انسان غور کرے. وقت کا خیال کرتے ہوئے ہم نے مختصر کچھ قواعد آپ کے سامنے رکھے ہیں. اللہ سے آخر میں دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، دنیا کے تمام مسلمانوں کو اس حدیث کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس حدیث پر جو ہے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کی شان اور اس کی عظمت کو پہچان کر اپنا تعلق اس سے جوڑنے کی اور کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرنے کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرنے کی ہمیں اللہ توفیق عطا فرمائے اور اس کی طرف لوٹنے کی اور جنت کی تلاش کرنے کی، یا یہ کہیں کہ نیکیاں زیادہ سے زیادہ کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق دے. آمین. باخر رب العالمین. انشاءاللہ اگلی ملاقات جمعے کو ہوگی. اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، اس سے پہلے ہم نے اعلان کیا ہے کہ پچھلے جمعے سے الحمدللہ جنازے کے مسائل پر ایک شارٹ کورس جو 6 ہفتوں پر مشتمل ایک دورہ ہمارے دعوت سینٹر میں شروع ہو چکا ہے. پہلی کلاس اس کی ہو چکی ہے. اب جو جمعہ آ رہا ہے اس دن دوسری کلاس ہے. ٹھیک ہے، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ضرور جمعہ کے دن صبح 9:30 بجے تشریف لائے دعوت سینٹر کی لوارقات عاشر پر. خواتین کے لیے بھی پردے کا معقول انتظام ہے. جنازے کے مسائل پیش کیے جا رہے ہیں اردو زبان میں وہاں پر 9:30 بجے سے 11:15 بجے تک یہ کلاس چلتی ہے وہاں پر. جزاک اللہ خیر. کفارۃ المجلس پڑھ لیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک.